ذکر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ عالماً و متعلماً، اور عالم دین بننے والے اور علم دین سیکھنے والے، یہ تین طبقے ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت کی نظر میں عطا فرمائی ہے۔ یہ کتنی شان ہے، فرمایا ساری دنیا پر دانت ہے مگر تین طبقے، ایک ذکر اللہ کا ذکر کرنے والی جو مجلسیں ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، وہ عالماً جو عالم دین ہے اس پر ہر دم اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، وہ متعلماً اور جو علم دین حاصل کرنے والا ہے ہر لمحے اللہ کی رحمتوں میں وہ بندہ رہتا ہے۔ یہ تو کیا چھوٹا مقام ہے اس باپ کے لیے کہ جس کا بچہ علم دین حاصل کرے۔ پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں افضل الصدقہ، افضل ترین صدقہ یہ ہے ان یتعلم المرء المسلم علما، کہ بندہ پہلے علم سیکھے، ثم يعلمه اخاه المسلم، پھر اپنے مسلمان بھائی کو علم سکھائے۔ یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے۔ ایک بندہ لاکھ روپیہ مسجد میں دیتا ہے، اس کا اتنا ثواب نہیں، لیکن ایک مسئلہ بندہ کسی کو سکھا دیتا ہے، اللہ اس کا جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑی قابل یہ حدیث ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، میرے حبیب کا فرمان ہے، اور سیاستہ کی کتاب ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا سب سے افضل صدقہ، افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ بندہ علم سیکھ کر علم دین حاصل کرنے کے بعد اس کو آگے بڑھاتا رہے۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من رجل، جب کوئی بندہ تعلم کلمتاً، اللہ کے کلمتاً او کلمتین او ثلاثاً او اربعاً او خمساً مما فرض اللہ عز وجل فیتعلمہن ویعلمہن الا دخل الجنہ، فرمایا جب رضائے الہی کے لیے کوئی بندہ ان علوم میں سے کہ جو اللہ نے بندوں پر فرض کیے ہیں، یعنی جو علم حاصل کرنا بندے پر فرض ہے، یعنی نماز کے مسائل تمام بندے کے ذہن میں ہونے چاہیے، زکوٰۃ کے مسائل ہونے چاہیے، روزے کے مسائل بندے کے لیے جاننا ضروری ہے، ایمان کے مسائل جاننا ضروری ہے، عقائد کے مسائل سمجھنا ضروری ہے، وہ علوم کے جو بندے پر فرض ہیں، فرمایا ان علوم میں سے جس بندے نے تعلم کلمۃ، ایک کلمہ سیکھ لیا، او کلمتین یا دو کلمے سیکھ لیے، یا تین سیکھ لیے، یا چار یا پانچ، یہ الفاظ ہیں جس نے سیکھ لیے، تو فرمایا شرط یہ ہے ہو رضائے الہی وَيُعَلِّمُهُنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ ان کلموں کی برکت سے بندے کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ بات یہ ہے کوئی سیکھے تو صحیح، کوئی کوشش تو کرے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو قرآن نہیں پڑھے، لیکن کبھی سوچیں ہم نے کوشش کی قرآن سیکھنے کی؟ کیا ہم نے نورانی کا ادا پکڑا؟ ہم آئے ہیں قاری صاحب کے پاس، کیا ہم نے قرآن اٹھایا کہ ہمیں نہیں آتا ہمیں پڑھائیں؟ کیا ہم نے اس بات کو ان کی طرف توجہ کی؟ تو یاد رکھیں علم کی ابتدا بھی نہیں اور علم کی انتہا بھی نہیں۔ جب چاہیں آپ قرآن مجید کا علم سیکھیں، اور پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں، یہاں عمر کی بھی کیا کریں، اور مقام آپ کے سامنے ہے کہ جو بچہ، یہاں تو بچے کی بھی شرط نہیں، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ارے اس کے لیے تو رب کے فرشتے بھی دعا کیا کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا مقام ہے؟ کسی کا بیٹا حافظ قرآن ہو، کسی کا بیٹا عالم دین ہو، کسی کا رشتہ دار عالم دین ہو۔ اب میں جو آپ کے سامنے حدیث پڑھنے والا ہوں وہ بھی توجہ سے سماعت کرنا، بڑی قابل غور بات ہے عالم دین کی، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں علماء سے پیار کیا کریں، علماء کی محبت آپ اپنے دل میں بٹھائیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل میں علماء کے لیے نفرت پیدا نہ کریں، وگرنہ کل میدان محشر میں اس کا حساب ہوگا۔ آج اگر خدا کی قسم اللہ کی رحمتیں دنیا میں برستی ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں یہ علماء کی وجہ ہے،
دن رات دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، بڑے ایسے شیخ الحدیث ہیں جن کی عمریں اس کام میں گزر جاتی ہیں۔ تو لہذا آج ہمیں اپنے معاشرے میں ان علماء کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا مقام بہت زیادہ ہے، خدا کی قسم ہے، میں تو یوں کہتا ہوں، ارے کسی عالم دین کی تنخواہ کو چھوڑ دیں، ایک عالم دین نے کسی کو ایک لفظ سکھا دیا، ہم تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ باقی اس نے کوئی حافظ قرآن ہو، کوئی عالم دین ہو، اس کا تو مقام، یہ حدیث سنیے اور پھر غور کریں کہ اللہ نے عالم دین کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ وروی عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاء بالعالم والعابد، فرمایا نظام معاشر میں عالم دین اور عبادت والے کو رب کے سامنے لایا جائے گا۔ ایک ہے عبادت کرنے والا، جس طرح ہم سب ہیں، ہم عالم دین تو نہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں، رب کے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک ہے عبادت کرنے والا اور ایک ہے عالم دین علم حاصل کرنے والا۔ فرمایا دو بندوں کو رب کے سامنے لایا جائے گا، دو بندوں کو لا کر فیقال للعابد، خالق کائنات عبادت کرنے والوں کو حکم فرمائیں گے جو عبادت گزار ہے، فرمائیں گے ادخلوا الجنہ، اے عبادت گزار تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میں حدیث دوبارہ پڑھنے لگا ہوں کہ ایک عالم دین کا مقام کیا ہے، ایک عالم دین کی شان کیا ہے۔ ارے جس کو اللہ تعالیٰ نے سارا دن دین پڑھتے پڑھاتے ہوئے یہ توفیق عطا فرمائی وقت گزارنے کی، اس کا مقام کیا ہے۔ میں دوبارہ حدیث پڑھنے لگا ہوں، توجہ سے سننا، میرے حبیب کا فرمان ہے میرے حبیب کا کہ قیامت کے دن دو بندوں کو رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، ایک ہوگا عالم دین اور دوسرا ہوگا عبادت گزار۔ فرمایا فَيُقَالُ لِلْعَابِدِ، عبادت کرنے والے کو کہا جائے گا ادخل الجنہ، اے تو جنت میں جا داخل ہو جا۔ یہ بھی تو بڑا مقام ہے، اللہ کی طرف سے جنت کا حکم ہو جائے تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن دوسرا بندہ وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ، جو عالم دین ہے اس کو کہا جائے گا کف، تم ٹھہر جاؤ، حتیٰ تشفع للناس، ارے تم جس کی چاہتے ہو شفاعت کرو تو تمہاری شفاعت کی وجہ سے میں آج لوگوں کو جنت میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ اب یہ فرمان رسول ہے، اس میں میری اور آپ کی تو بحث ہی نہیں، یہ حدیث نبوی ہے اور یہ بڑا مقام ہے، یاد رکھیں عالم دین کا، اور اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور استاد کا مقام، عالم دین کا مقام، علم کا مقام، یہ رب کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر علی رسول اللہ رجلان، میرے حبیب کی بارگاہ رسالت میں دو بندوں کا ذکر کیا گیا۔ کتنے؟ ذوق سے بولیے، ابھی بھی سارے بولے، کتنے لوگوں کا؟ دو بندوں کا ذکر کیا گیا۔ احدہما عابد، ان میں سے ایک عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا، والآخر عالم، اور دوسرا عالم دین تھا۔ ان دو بندوں کا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا۔ اور بارگاہ رسالت وہ ہے ارے جس میں رب کے فرشتے بھی بیٹھنے کے لیے ترستے ہیں، ایک لمحہ اس گھڑی کا مل جائے ارے جس میں میرا مصطفیٰ حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ تو دو بندوں کا تذکرہ کیا گیا۔ فقال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد، میرے حبیب نے فرمایا عالم دین کو عبادت کرنے والے پر فضیلت یوں حاصل ہے کہ فضل علی ادناکم، جیسے میں محمد کو تم میں سے ادنے صحابی پر فضیلت حاصل ہے۔ اب یہ کوئی چھوٹی حدیث ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ آج ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہماری زبانیں کیا کچھ بول جاتی ہیں، اور اعلیٰ حضرت صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا فتاویٰ رضویہ میں، اب فرمایا جو جان بوجھ کر بغیر وجہ کے عالم دین کی توہین کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں فرمائے گا۔ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر اپنے صحابی پر فضیلت حاصل ہے، ایک صحابی کا مقام بہت زیادہ ہے۔ ارے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب صحابی،
دیہاتی کے بندہ مقام کو نہیں پہنچ سکتا. تو میرے حبیب نے فرمایا جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تم میں سے اپنے صحابی پر مقام عطا فرمایا ہے، اسی طرح فضل العالم علی العابد، ایک عالم دین کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے والے پر شان عطا فرمائی ہے. ثم قال، پھر میرے حبیب فرمانے لگے ان اللہ و ملائکتہ علی السماوات والارض حتی النملہ فی حجرہا. میرے حبیب نے فرمایا بے شک رب کے فرشتے زمین و آسمان والے حتی النملہ فی حجرہا، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی بلوں میں، وحتی الحوتہ، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں، لا یصلون علی معلم الناس خیرا، جو علم دین پڑھنے اور پڑھانے والا ہو، یہ تمام چیزیں اس کی بخشش کے لیے دعا کیا کرتی ہیں. آج جو والدین انتقال کرتے ہیں نا، اور جن کی اولاد اس قابل ہو اس کے لیے دعا کر سکے، تو ہم اس کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ یہ اب بڑا مقدر والا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کی اولاد میں نیک لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے باپ کے لیے دعا کیا کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جس کا مقام یہ ہو، جس کی شان یہ ہو، اولاد تو اولاد رہی، ارے جس کے حق میں رب کے فرشتے زمین و آسمان، مچھلیاں، چونٹیاں جس کے حق میں دعا کریں، پھر اللہ کے نزدیک اس بندے کا مقام کیا ہوگا. تو اسی لیے آج ہمیں اپنے معاشرے میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ میں نے علم کی شان اس لیے بیان کی کہ ایک لمحہ علم دین حاصل کرنا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی، سانسیں دی، ماہ رمضان میں، منور گھڑیوں میں، برکتوں والے حصے میں انشاءاللہ ہم فہم دین کورس شروع کرنے جا رہے ہیں. ذہن تو یہ ہے کہ نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا، لیکن اسکول کی وساطت سے لحاظ سے اگر رمضان میں کوئی ٹائم ٹیبل اسکول کا ایسا نہ بنا کہ بچے شرکت کر سکے، تو پھر جو اس کا ٹائم ہوگا وہ اثر کے بعد ہوگا، تاکہ نوجوان بھرپور انداز میں اس میں شرکت کریں، کوشش کریں اس میں شرکت کرنے کی. انشاءاللہ ماہ رمضان کے اختتام پر مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ بڑے مسائل پر ہمیں پورا عطا فرمائے گا. آئیں گے نا سب ماہ رمضان کی ببرکت گھڑیوں میں فہم دین کورس، جس میں ہم وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، نماز قصر اور عقائد کے مسائل انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، جس میں غسل، طہارت کے تمام مسائل ہم پڑھیں گے. کوشش کریں نوجوان اپنا قیمتی وقت رب کے دین کے لیے وقف کریں. میں بارہا مرتبہ کہتا ہوں اگر اس ماہ رمضان میں یہ ہمارا عقد کرنا اللہ نے قبول فرما دیا تو انشاءاللہ ماہ آنے والے دنوں میں مزید اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.